بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید تراب علی نقوی اندور سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مولانا، برائے کرم انہدام جنت البقیع کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالیں۔ آپ کا سوال مستند اور مستدل جواب شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس بٹن کو دبائیں اور ہمارے سوال کا جواب دیں تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کے پسند کے مطابق پروگرامز بنا سکیں۔ دوستو، اس کلپ کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد سے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق مہر و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم حضرت فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کو یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آج اکثر مسلمان جنت البقیع کے واقعے سے آگاہ نہیں ہیں، تو یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ائمہ معصومین حضرت فاطمہ زہرا اور اصحاب رسول اور ازواج رسول کے قبروں کو کس نے اور کب منہدم کیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر کافی تعجب ہوگا کہ 21 اپریل 1926 کو سعودی چیف جسٹس شیخ عبداللہ بلیحات کے فتوے کا سہارا لیتے ہوئے آل سعود اور خصوصاً سعود بن عبدالعزیز نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا۔ اس واقعے کو تفصیل سے جاننے کے لیے پہلے بقیع کی تاریخ اور فضیلت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بقیع کی تاریخ اور فضیلت۔ مدینہ میں مسلمانوں کا سب سے پرانا قبرستان بقیع ہے۔ شروعات کے دور میں ابن سعد، عثمان ابن معزون اور دیگر صحابہ اس قبرستان میں دفن کیے گئے۔ بقیع کے انتخاب کے بارے میں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا نے مجھے اس جگہ کے لیے حکم دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بقیع جاتے تھے، یہاں دفن ہونے والوں کو سلام کرتے تھے اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے صحابی اور خاندان رسول بھی قبرستان میں زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ رسول خدا کی وفات کے بعد جنت البقیع میں دفن ہونے والے سب سے اہم شخصیتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا، جو ان کی بیٹی اور لخت جگر تھیں، اور امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام، یہ تمام اہل بیت جنت البقیع میں دفن ہیں۔ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت ابراہیم ابن محمد، رسول اللہ کے کئی ازواج جیسے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ بھی یہیں پر دفن ہیں۔ رسول اللہ کی پھوپھیاں یہاں پر دفن ہیں اور کئی صحابی رسول بھی یہاں پر دفن ہیں جیسے عبداللہ ابن مسعود، سعد ابن معاذ، حضرت عثمان وغیرہ۔ دوستو، 1926 میں ہونے والا یہ واقعہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بلیک سپاٹ اور ایک سیاہ داغ ہے، جس میں اہل بیت کے روزوں کو، اصحاب رسول کے روزوں کو اور ازواج رسول کے روزوں کو منہدم کر دیا گیا۔ آئے آل سعود کی حکومت کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1801 سے 1806 عیسوی۔ آل سعود جو نجد میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا، اس نے نجد سے نکل کر مکہ، مدینہ اور کربلا میں رہنے والے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل کر دیا۔ روضہ رسول پاک، مکہ اور مدینہ کے مزاروں اور قبرستانوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزاروں کو بھی نقصان پہنچایا، اور جزیرۃ العرب پر، جسے ہم آج سعودی عربیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس پر اپنا پہلی بار ناپاک قبضہ قائم کیا۔ 1816 میں عثمانی سلطنت، جو مسلمانوں کی آرمی تھی، وہ آل سعود پر حملہ کرتی ہے اور ان سے نجد کی حکومت کو واپس لے لیتی ہے، اور اس کے بعد پورے مسلمان عالم میں اس کا جشن منایا جاتا ہے۔ 1818 میں آل سعود کے بادشاہ کو مسلمان آرمی کیپچر کرتی ہے اور اسے اس کے جرم کی سزا میں اسے سزائے موت ملتی ہے۔ 1824 سے 1891 تک سعودی حکومت صرف نجد کے کچھ حصوں میں ہی سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ 1902 سے 1926 میں برٹش کی پوری حمایت، پوری مدد کے ساتھ آل سعود نے پھر سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اس کے بعد پورے جزیرۃ العرب پر قبضہ کر لیا۔ انہدام جنت البقیع کی تاریخ۔ جنت البقیع کو 2 بار منہدم کیا گیا۔ سن 1220 ہجری میں نجدیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور شہر کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد سعود بن عبدالعزیز کے حکم سے بقیع میں دفن اماموں کے مزار کا گنبد اور حضرت فاطمہ زہرا کے بیت الحزن کو مسمار کر دیا۔ عبد الرحمن جبرتی کی رپورٹ کے مطابق نجدی فوجیوں نے مدینے کو 1.5 سال تک گھیرے رکھا اور قحط کو ایجاد کیا، اور اس کے بعد شہر میں داخل ہوئے اور پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز کو چھوڑ کر باقی تمام مقدس مقامات کو منہدم کر دیا۔ اس وقت کی جو مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی عثمانی حکومت نے نجدیوں سے مقابلے کے لیے ابراہیم پاشا کی لیڈرشپ میں ایک فوج بھیجی۔ انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا اور بہت سے نجدیوں کو قتل کیا اور بہت ساروں کو بابو شامی سے نزدیک ایک قلعے سے گرفتار کیا۔ بعض مزارات سن 1234 ہجری میں سلطان محمود کے حکم سے دوبارہ تعمیر ہوئے۔ 21 اپریل 1926 یا سن 1344 ہجری کو ایک بار پھر سے
نجدیوں نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا اور ماہ رمضان میں سعودی چیف جسٹس عبداللہ بلیحاد نے قبروں کی زیارت کو شرک اور بدعت ہونے کا فتویٰ دیا، جسے بیس بنا کر نجدیوں نے ایک بار پھر بقی کو منہدم کر دیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آل سعود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کو بھی منہدم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 1926 کو اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے اور آل سعود کے خلاف لوگوں کے اندر غصہ اور نفرت پوری مسلمان امت کے اندر پھیل گئی۔ دنیا میں سب سے بڑے مظاہروں میں ایجپٹ اور انڈیا کا نام سر فہرست آتا ہے، اور 1926 سے لے کے 1931 کے درمیان مسلمانوں نے کوشش کی، جدوجہد کی کہ نجدیوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن نجدیوں کو پورا برٹش کا سپورٹ حاصل تھا، اور 1932 میں آخر پورے برٹش سپورٹ کے ساتھ سعودی عربیہ کے نام سے ایک ناجائز حکومت وجود میں آتی ہے۔ آج تک دنیا بھر کے مسلمان اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور حجاز میں اٹھنے والی ہر حق کی آواز کو کچلا جا رہا ہے، چاہے شیخ باقر النمر ہوں یا جمال قاشقجی۔ سعودی کو اس گھنونے جرم میں امریکہ اور برٹش کی پوری حمایت حاصل ہے، لیکن باطل چاہے جتنا بھی کوشش کر لے، اس کے نصیب میں فنا ہونا ہی لکھا ہے، جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے، اور کہہ دیجیے کہ حق آ گیا ہے اور باطل فنا ہو گیا ہے۔ باطل بہرحال فنا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کا رد عمل۔ بقی کے انہدام کی خبر سنتے ہی ساری دنیا کے مسلمانوں نے رد عمل ظاہر کیا اور آل سعود سے نفرت اور مخالفت کا اظہار کیا، اور پوری دنیا میں آل سعود کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے۔ ہندوستان کی عوام اور علماء نے اس وحشیانہ کام کی شدید مذمت کی۔ سید سلمان ندوی صاحب کی سرپرستی میں ہندوستان کی علماء کا ایک ڈیلیگیشن سعودی حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ گیا، اور پھر تمام عالم اسلام کے علماء کا ایک گروپ حجاز پہنچا اور آل سعود سے مزارات کو تعمیر کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ آل سعود نے جھوٹے وعدے کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہ کیا۔ دوستوں، جنت البقیع کا معاملہ شیعہ یا سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا آل سعود سے مقابلے کا معاملہ ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں، مسلمانوں کو ایک کریں، مسلمانوں کو آگاہ کریں کہ آل سعود نے کس طریقے سے مسلم ہیریٹیج پر حملہ کیا ہے اور آل رسول اور اصحاب رسول اور ازواج رسول کے روضوں کو منہدم کر دیا ہے۔ آئیں 8 شوال کو اپنے معاشرے میں زندہ کریں۔ دوستوں، آخر میں ہم آپ کو یہ یاد دلانا چاہیں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی اس درد کو آپ کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ 94 ایئرز گزرنے کے بعد آج بھی لوگ اس واقعے کو نہیں جانتے؟ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا کے اس درد کو لوگوں تک بتائیں۔ آئے ہم سلام بھیجیں اس بی بی پر جس کا پہلو بھی شکستہ تھا اور جس کا روزہ بھی شکستہ ہے۔ السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا۔ دوستوں، اس کلپ کے بارے میں اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اسپیشلی مسلم فرینڈز کے ساتھ۔ التماس سے دعا، خدا حافظ۔